یہ جو چھوٹے چھوٹے طنز اور طعنے ہوتے ہیں ان سے بچا کرو۔ مکہ میں چند بڑے بڑے سردار تھے جو یوں ہی چھوٹے چھوٹے طنز کر جایا کرتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ بدر سے پہلے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے مر گئے۔ کوئی خراش سے مرا تو کوئی چھوٹے سے پھوڑے سے۔ یا اللہ، ہمیں ایسا نصیب عطا فرما کہ جب لوگ ہماری زندگی دیکھیں تو تیری رحمت کو یاد کریں، اور جب ہم دنیا سے جائیں تو ہمارے لیے صرف خیر کی دعائیں باقی رہ جائیں۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے وہ مرکز مل جائے جس کی وجہ سے مجھے سکون ملتا رہے، لیکن ہم میں سے ہر کوئی سکون کہاں تلاش کرتا ہے؟ کوئی مال میں تلاش کرتا ہے تو کوئی دوستوں میں تلاش کرتا ہے، کوئی تفریح میں تلاش کرتا ہے تو کوئی پڑھنے میں تلاش کرتا ہے۔ سکون کے لیے تلاش کے راستے جدا جدا ہیں۔ پھر ایک خاص حد تک اسے سکون ملتا ہے، پھر وہ سکون سے محروم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، سکون اور اطمینان کا مرکز صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سکون تو ہمارے رب کی یاد میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سن لو، اللہ تعالیٰ کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے۔ بات سادہ سی ہے اور بات گہری ہے۔ پہلی بات بھی یہی ہے، آخری بات بھی یہی ہے، اور یہی عقیدہ ہے۔ اس دنیا میں کامیاب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنا سب کچھ بنا لے۔ ہم نے یہ مضمون اسی لیے پڑھنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا سب کچھ بنا لیں۔ دنیا میں انسان کتنے رشتے بناتا ہے، کتنے تعلقات جوڑتا ہے، اور کتنی چیزیں حاصل کرتا ہے۔ ہر اس چیز کو اپنا بنانا چاہتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے، لیکن ناکام رہتا ہے، کیونکہ کسی کو اپنانے کے بعد اسے وہ سکون اور اطمینان نہیں ملتا۔ کامیاب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنا سب کچھ بنا لے۔ خوشی بھی اور غم بھی اس سے بانٹتے ہیں، کیونکہ دینے والا بھی وہی ہے اور لینے والا بھی وہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا میں فرماتے ہیں، اے اللہ، تیری عطا کی ہوئی چیز کوئی روکنے والا نہیں، اور تو جس چیز کو روک دے اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں، اور دولت مند کو اس کی دولت تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو۔ برا وقت وہ ہوتا ہے جب اچھے وقت کا انتظار رکھا جائے۔ اچھا آدمی وہ ہوتا ہے جس کا حال اچھا ہے۔ اچھا انسان ہوتا ہے، حالات نہیں ہوتے، واقعات نہیں ہوتے۔ اچھا وقت آج کا لمحہ ہے۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی جو غم کو اس طرح دور کرے جیسے قرآن کی تلاوت غور و فکر کے ساتھ، کیونکہ دل اس سے ایسی زندگی پاتا ہے جو کسی دوسری زندگی کے برابر نہیں۔ موت کتنی خاموشی سے ہماری دنیا کا ہمارے جیسا کوئی بھی انسان لے کر چلی جاتی ہے، اور ہم پھر بھی وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں، بغیر خوف کھائے، بغیر بدلے ہوئے۔ کبھی اپنے گناہوں پر بھی اتنا رو لیا کرو جتنا دنیا کے نقصان پر روتے ہو، شاید وہی آنسو نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ماضی میں جتنی غلطیاں بھی ہوئیں، کوئی بھی گناہ کیا ہو، کوئی بھی کام جو لوگوں سے چھپ چھپ کر کیے ہو، اور جن پر اللہ تعالی نے پردہ ڈال دیا ہے، جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ان گناہوں کو اپنے دل پر بوجھ بنا کر نہ رکھیں، بلکہ اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر
اس بوجھ کو اتار دے۔ انسان کو حکم ہوا ہے کہ اپنے نفس کو مارو، لیکن اس نے اپنے ضمیر کو ہی مار دیا۔ گناہ کبھی دکھائی نہیں دیتے، مگر ان کا وزن بے تحاشا ہوتا ہے، اور پھر یہ گناہ دل اور دماغ کو اتنا بوجھل کر دیتے ہیں کہ ہمیں کہیں سکون نہیں ملتا، نہ رشتوں میں نہ زندگی میں۔ دعا کرو کہ ہم کم از کم اپنی زندگی پر تو راضی رہیں۔ بس جو اپنی زندگی پر راضی ہو گیا وہی اللہ پر راضی ہو گیا، اور جو اللہ پر راضی ہوا اللہ اس پر راضی ہوا۔ جس انسان پر انسان راضی ہو گئے وہ رضائے الہی پا گیا، جو انسانوں سے راضی رہا وہ راز ہستی پا گیا۔ یہی راز ہے۔ طاقت اور خوف سے اگر دنیا بدل سکتی تو یہ دنیا فرعون کی ہوتی، نمرود کی ہوتی، شداد کی ہوتی، مگر دنیا ہمیشہ ان کی ہوئی ہے جو عدل، صبر اور محبت کے ساتھ جیتے ہیں۔ یاد رکھو، ظلم وقتی طور پر ڈرا سکتا ہے، مگر دلوں پر حکومت صرف اخلاق اور رحم ہی کرتے ہیں۔ کسی بشر میں ہزار خامی، اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا۔ کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا۔ اگر منادی کو لوگ آئیں، تمہیں کریدیں، تمہیں منائیں، تمہاری ہستی کے گیت گائیں، تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو، تو چپ ہی رہنا۔ جواز یہ ہے، دلیل یہ ہے، ضعیف لمحوں کی لغزشوں کو، حرام ناطے کی قربتوں کو، ہماری ساری حماقتوں کو، ہماری ساری خباثتوں کو۔ وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، مگر وہ چپ ہے۔ اگر وہ چپ ہے تو میری مانو، وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا۔ خدا جو خود محبت ہو، وہ کتنی دیر دیکھے گا تڑپتا اپنے مظہر کو، نہیں ویران رکھے گا وہ بازار و مساجد کو۔ خدا کو رحم آنا ہے، خدا کو رحم آئے گا، فقط تم حوصلہ رکھنا، ذرا سا فاصلہ رکھنا، جھکا کے سر کو سجدے میں خدا سے رابطہ رکھنا۔ کبھی کبھی انسان کے لیے کچھ جملے، کچھ الفاظ، کچھ دلاسے بہت خاص ہوتے ہیں، جیسے کہ اپنا خیال رکھو، تکلیف دہ وقت گزر ہی جائے گا، اچھے وقت کا انتظار کرو، اللہ کی ذات پر یقین رکھو۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک نا امید اور مایوس انسان کے لیے یہ جملے کچھ نہیں، بہت کچھ ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ جنہیں ایسی تسلیاں دینے والے مخلص لوگ میسر ہیں۔ مرد بیٹھ کر اپنی صحت اور حلقے گننے بیٹھ جائے تو پھر گھر نہیں چلتے۔ مرد اسی طرح کام کرتے ہیں، اور کام کرنا بھی چاہیے۔ عطا کرنے والا سب کچھ جانتا ہے، سب کو جانتا ہے، صرف ہم ہی ہیں جو کچھ نہیں جانتے، اور اگر کچھ جانتے ہیں تو مانتے نہیں۔ جاننا جوخم ہے، جبکہ ماننا بڑی مہانتا ہے۔ ان باتوں پر ضرور عمل کرنا۔ کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، مانگنے والے کو گھر سے خالی ہاتھ نہیں بھیجنا، کبھی کوئی شخص زیادتی کر جائے تو اسے معاف کر دینا، اپنے نصیب پر راضی رہنا، دینے والے نے جو دیا ہے صحیح دیا ہے۔ آپ سچے ہو جاؤ گے تو آپ کو سچے لوگ مل جائیں گے۔ یہ اصول ہے کہ جواری کو سب جواری ملتے ہیں اور جھوٹے کو جھوٹے ملتے ہیں، یعنی اگر کبوتر اڑ رہا ہوگا تو 2-4 اور کبوتر اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ سارے قدرت کے کھیل ہیں، اس لیے آپ سچے ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ اور شفیق ہو جاؤ۔ اپنی دعاؤں پر ضد نہ کرو، اگر اللہ منظور کر لیتا ہے تو سبحان اللہ، جب فیصلہ اللہ کی منظوری پر ہے تو نامنظور بھی منظور ہے، نامنظور بھی اسی نے کیا۔ نامنظور خواہش کا اتنا ہی احترام کرو جتنا منظور کا کرتے ہو۔ اگر یہ فرق سمجھ میں نہیں آتا تو دل کو سکون نصیب نہیں ہوگا۔
مقصد یہ ہے کہ اللہ کا آپ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، وہ ستم کرے یا کرم، دونوں ہی کرم ہیں۔ رب انسان کو کتنے موقع دیتا ہے، بار بار غلطی کرتے ہیں، بار بار معافی مانگتے ہیں، اور وہ ساری غلطیاں معاف کر کے ہمیں ایک اور موقع دیتا ہے، ہم پر پھر سے اعتبار کرتا ہے، تو ہمیں بھی انسانوں کو دوسرا موقع دینا چاہیے۔ جب مصیبت حد سے بڑھ جائے تو اللہ کو پکارو اور کہو، میرے مولا، تو ہی ہمیں اندھیروں سے نکال، ہمیں روشنی دکھا، ہمیں راستہ دکھا، اپنی محبت کا راستہ، کامیابیوں کا راستہ۔ یقین کی منزل دور ہوتی جا رہی ہے، تیرا فضل چاہیے، تو نے ہمیشہ ہمارے ساتھ مہربانی کی، عظیم مہربانی، بڑا احسان، تیرا فضل ہمیں میسر رہا، اب کیا ہو گیا؟ بحیثیت مسلمان، ہر مسلمان کو اتنا دین کا علم ضرور آنا چاہیے کہ جب کوئی اسے سیدھے راستے سے ہٹانا چاہے تو وہ اسے پہچان لے اور اس شخص سے دور ہو جائے۔ آج کل جھوٹ بہت بولا جاتا ہے، بے حیائی عام ہے، گناہ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، بس یہ کرو کہ جتنا بچ سکتے ہو بچو۔ جو شخص تمہاری آخرت میں رکاوٹ بنے، پھر وہ کتنی بھی میٹھی باتیں کرے، وہ تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ سب سے طاقتور ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر یقین نہیں تو انبیاء علیہم السلام کے قصے پڑھ کر دیکھو کہ کیسے اللہ نے اپنے نبیوں کی مدد کی، انہیں غالب کیا، غم اور ظالموں سے نجات دی۔ انسان اپنے علم سے بڑا بنتا ہے، عمر سے نہیں، اور علم ایسا جو کہ فائدہ پہنچانے والا ہو، جو لوگوں کے درمیان تمہارے اندر خود اعتمادی پیدا کر دے اور اللہ کے دربار میں تمہیں عاجز بنا دے، تمہیں جھکا دے۔ اگر اللہ کے کمالات دیکھنے ہیں تو انسان کو دیکھو کہ اس مٹی میں کیسے کیسے کمالات بھر دیے۔ اعمال ایسے کرو کہ اللہ دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب تم اپنا اعمال نامہ دیکھو تو تم بھی خوش ہو جاؤ۔ انسان دوسرے انسان کو جو سب سے بڑا تحفہ عطا کر سکتا ہے وہ وقت ہے، اس سے قیمتی تحفہ انسان کو نہیں دے سکتا۔ اعمال نہ کرنے والا بیوقوف، اور اعمال کر کے لوگوں سے اجر کی امید رکھنے والا بہت بڑا بیوقوف ہے۔ اللہ اس پیشانی کو اونچا کرے گا جو اس کے آگے جھکتی رہی، اور صرف اسی کے آگے جھکتی رہے۔ ہدایت تب ملتی ہے جب دل سے دنیا کی محبت اور مال و دولت کی محبت نکل جاتی ہے۔ جس دن آپ نے اپنے شوہر یا بیوی کی غیبت اپنے بچوں سے کر دی، اس دن آپ نے گھر توڑ دیا اور اپنے بچوں سے دنیا سے لڑنے کی طاقت چھین لی۔ دعا اللہ کی آزمائش نہیں، آپ کے یقین کی آزمائش ہے۔ ناممکن چیزیں اللہ سے مانگنا دعا کی بنیاد ہے۔ طلاق ہونے سے گھر نہیں ٹوٹتے، اخلاق نہ ہونے سے گھر ٹوٹتے ہیں۔ نیک عورتیں ڈھونڈنے سے آپ نیک آدمی نہیں بن جاتے۔ جہالت کی انتہا پر قوم پر نبی آتے ہیں کہ ان کو عذاب سے نکالیں۔ اب نبی تو نہیں آ سکتے، اب نبیوں کا کام بھی والدین کو بچوں کے لیے کرنا پڑے گا۔ اپنے آپ کو سمجھنے کی دعا کیا کریں، پھر آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ باقی کی دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی۔ جتنی خالص لگن سے ہم نوکریاں ڈھونڈتے ہیں، اس سے کافی کم محنت میں اللہ مل جاتا ہے۔ شاید انسانوں میں واحد حقیقی خوشی وہ لمحہ ہے جب کسی کو اپنی سوچ کا کامل بیان ملتا ہے۔ بہادری کے سبق کے بغیر ہر اچھائی صرف دماغی مسئلوں ہی کا سبب بنتی ہے۔ بہت برے اور ذرا کم بروں کے بیچ میں ہوں، میں اونچ نیچ نہیں، نیچ اور نیچ میں ہوں۔ نااہل استاد بچوں کو صحیح جواب دینے والا بنا کر خوش ہوتے ہیں، اصل استاذ بچوں کو صحیح سوال پوچھنے والا بنا دیتے ہیں۔ چوروں کے گھر چور خود ہی نہیں پیدا ہو جاتے، جب ماں باپ بڑے بڑے چوروں کی عزت کرنا شروع کر دیں تب بچے چور بنتے ہیں۔ قوم اپنے بڑوں کے کارناموں پر نہیں بلکہ بچوں کی پرورش کی بنا پر بنتی یا بگڑتی ہے۔ جس کتاب کی ابتدا الحمدللہ سے ہو، اس پر ایمان لانے والا ناشکرا اور نا امید نہیں ہو سکتا۔ بڑی قوموں کے بچے بھی سوچنے کی سکت رکھتے ہیں، اور چھوٹی قوموں کے بزرگوں کو بھی اس طاقت کا علم نہیں ہوتا۔
جتنی تباہی کامیاب لوگوں نے دنیا میں مچائی ہے، ناکام لوگ تو اس کے قریب بھی نہیں آ سکتے۔ بچوں کو کامیابی کے طریقوں سے پہلے سوچ اور فلسفے کی تعلیم دیں، ورنہ وہ جتنا آگے بڑھیں گے دنیا اتنی تباہ ہوگی۔ محبت تو ڈھونڈنے کا کام ہے، چھوڑ دینے کا تو کام ہی نہیں ہے، تو لوگ اسے چھوڑ کیسے دیتے ہیں؟ بچوں کے لیے اعلیٰ زندگی کی دعا کریں، ہزاروں سال زندہ رہنے کی نہیں۔ کامیابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی زندگی کے قریب ہو جانے میں ہے، اور اگر کوئی اس سے جتنا دور ہوگا وہ اتنا ہی ناکام ہوگا، چاہے وہ بادشاہی کیوں نہ ہو۔ دل اگر اندھا ہو جائے تو انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، دین اور دنیا دونوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ آنکھیں اندھی ہو جائیں کوئی بات نہیں، دل کو اندھا نہ ہونے دیں، اللہ کے ذکر سے اسے تازہ کرتے رہیں۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں اور مقام عطا کرتا ہے جو ان کے سوچ اور گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارو سنو، اگر اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہو تو پھر اپنے اخلاق کو سنوار لو۔ دولت، چالاکی اور ذہانت سب کچھ دھری رہ جاتی ہیں جب انسان کا مقابلہ اس کے نصیب سے ہو جاتا ہے۔ مرہم کے اور دوا کے لالچ میں آ کر مخلوق کو اپنی دکھتی رگ کا پتہ دے دینا بھی بے وقوفی میں ہی آتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اس شخص کی بات زیادہ غور سے سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے جس کے انداز میں نرمی اور پیار ہو۔ ایسا مسلمان مرد اور عورت ہونی چاہیے کہ جب گھر میں داخل ہو گھر میں اسلام پھیل جانا چاہیے۔ اپنی اخلاقی پستی کا اندازہ اسی بات سے لگائیں کہ ہمیں غریب ہونے سے زیادہ غریب دکھنے سے ڈر لگتا ہے۔ غلط فہمی کا دور ہونا صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے کوئی خاص مقام ہو۔ کون صحیح ہے کون غلط، یہ فیصلہ اللہ کا ہے۔ تمہاری ذمہ داری اپنے اعمال کے اچھے یا برے ہونے کا خیال رکھنا ہے کہ نیک اعمال کی کمائی زیادہ سے زیادہ ہو، اچھے اخلاق کی کمائی۔ تم دلوں کو جیت لینے کی فکر کرو۔ روح کو تو دنیا کے کسی کھلونے سے خوش نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے اپنا سب سے پہلا اور حقیقی ٹھکانہ یاد ہے، اسے جنت یاد ہے۔ بس کوئی ایسی کمی سارے سفر میں رہ گئی، جیسے چلتے وقت کوئی چیز گھر میں رہ گئی۔ ہار کر اپنی دعا کو کہہ دیا ہے بے اثر، یہ نہیں مانا کمی اپنے ہنر میں رہ گئی۔ کوئی بلا وجہ برا بھلا کہے، تنقید کرے تو کیا کرے؟ کچھ بیوقوفوں کو تو اللہ سبحانہ و تعالی سے بھی شکایتیں ہوتی ہیں، جو خالق اور مالک اور پالنہار ہے، سب کو روزی دیتا ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر ہم اور آپ جو خطا کار ہیں، غلطیاں کرتے رہتے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمیں تو لوگوں کی بیجا برائی اور تنقید کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ ہمیں برباد کرنے کے منصوبے بھی بنیں گے، جان بوجھ کر توہین بھی کی جائے گی۔ جب تک آپ دینے والے ہیں، بنانے والے ہیں، لوگ آپ سے اثر انداز ہو رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، تب تک لوگ آپ پر تنقید سے نہ چوکیں گے، سوائے اس کے کہ آپ زمین میں سما جائیں یا آسمان پر چڑھ جائیں اور ان کی نظروں سے دور ہو جائیں۔ جب تک آپ ان کے بیچ میں ہیں، آپ کو تکلیف پہنچتی رہے گی، آنسو نکلیں گے، نیند اڑے گی۔ جو زمین پر بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں گرتا۔ صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کریں، بس آج اور ابھی پر نظر رکھیں۔ نہ کل پر جو اچھا اور برا گزر چکا، نہ کل پر جو اچھا برا گزر چکا، اور نہ آئندہ پر جو ابھی آیا ہی نہیں۔ آپ کی عمر تو بس ایک دن ہے، اسی دن کا سورج آپ کو ملا ہے، اس لیے دل میں سوچئے کہ بس آج ہی تو جینا ہے، گویا آج ہی آپ پیدا ہوئے، آج ہی مر جائیں گے۔ اس صورت میں آپ کی زندگی ماضی کے سایوں، اس کی سوچوں اور مستقبل کی امیدوں اور توقعات کے بیچ لٹکی نہیں رہے گی۔ آپ اپنی پوری توجہ، ساری صلاحیت، اخلاقیت، ذہانت صرف آج پر لگا دیں۔ آج کی آپ کی نماز خشوع اور خضوع والی ہو، تلاوت کریں تو سوچ سمجھ کر کریں، جانکاری حاصل کریں تو تأمل کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، ذکر کریں تو جی لگا کر، معاملات کو انصاف کے ساتھ نپٹا دیں، اپنے دن کے وقت کو بانٹ لیں،
اس کے لمحوں کو سال سمجھیں، اس کے سیکنڈز کو مہینوں کے مانند خیال کریں، خیر کے بیج بوئیں، احسان کریں، گناہوں سے توبہ کریں، خدا کو یاد کریں اور سفر کا سامان تیار کرتے رہیں۔ اس طور پر آپ کا دن بڑا اچھا اور خوشی کے ساتھ گزرے گا۔ اس میں امن، چین، سکون ہوگا۔ آپ اپنی روزی روزگار، اپنی بیوی بچوں، گھر، علم اور معیار زندگی سے خوش رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو میں نے تجھے دیا اسے لے اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ آپ کا یہ دن رنج اور غم، گھبراہٹ، لڑکھڑاہٹ اور کینہ و کپٹ، بغض، حسد سے خالی گزرے۔ اپنے دل کی تختی پر ایک ہی عبارت لکھ لیں، آج آج۔ آج آپ کو اچھی، گرم اور لذیذ روٹی مل گئی ہے تو کل کی سرد اور روکھی سوکھی روٹی یا آئندہ کی روٹی سے آپ کو کوئی نقصان نہ ہوگا۔ جب آج آپ ٹھنڈا اور میٹھا پانی پی لیں تو کیوں غم کریں کل کے نمکین، کھاری پانی پر یا آئندہ کے گرم، سڑے پانی پر؟ اگر عزم مضبوط اور فولادی ارادے کے مالک ہو تو اپنے آپ کو اس نظریے کا عادی بنا دیں کہ میں بس آج ہی زندہ رہوں گا۔ تب آپ دن کا لمحہ لمحہ اپنے آپ کو بنانے، سنوارنے، اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے اور کام آگے بڑھانے کے لیے استعمال کریں گے۔ اس وقت آپ کہیں گے، آج کے لیے میں اپنی زبان کی تہذیب کروں گا، کوئی غلط بات، گالی یا غیبت نہ کروں گا۔ آج کے لیے اپنا گھر، اپنے کام کرنے کی جگہ کو سنوار لوں گا، نہ کوئی بے ترتیبی، نہ بدنظمی، بلکہ نظام اور ترتیب ہوگا۔ آج کے لیے میں اپنے جسم کی صفائی ستھرائی کروں گا، ظاہر کی خوبصورتی اور وضاحت پر توجہ دوں گا، اپنی چال، حرکات اور بات چیت میں توازن پیدا کروں گا۔ آج اپنے رب کی اطاعت کروں گا، نماز صحیح ڈھنگ سے پڑھوں گا، قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، کتابیں دیکھوں گا، مطالعہ کروں گا۔ چونکہ صرف آج ہی جینا ہے، اس لیے اپنے دل میں فضائل کا پودا لگاؤں گا، شر، برائی، مکر اور ریاکاری، حسد، غرور، بدگمانی اور برائیوں کی تمام جڑیں کاٹ دوں گا۔ فقط آج ہی زندگی گزاروں گا، اس لیے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤں گا، ان کے ساتھ احسان اور سلوک کروں گا، مریض کی عیادت کروں گا، جنازے کے ساتھ چلوں گا، گمشدہ راہی کی رہنمائی کروں گا، بھوکے کو کھلاؤں گا، مصیبت زدہ کی تکلیف دور کر دوں گا، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا، کمزور کے لیے سفارش کروں گا، غم زدہ کی غمگزاری کروں گا، جاننے والوں کی عزت کروں گا، کمزور پر رحم کروں گا، بڑوں کی عزت کروں گا۔ آج ہی مجھے رہنا ہے، اس لیے اے گزرے ہوئے وقت، اے ماضی، جا اپنے سورج کی طرح ڈوب جا۔ میں تجھ پر نہ روؤں گا، میں تجھے پل بھر کے لیے بھی یاد نہ کروں گا، کیونکہ تو جا چکا، ہم سے دور ہو گیا اور اب کبھی واپس نہ آئے گا۔ اور اے مستقبل، تو ابھی عالم غیب میں ہے۔ میں خواب و خیال کا اپنے کو عادی نہ بناؤں، جو چیز ابھی پیدا نہیں ہوئی اس کے پیچھے کیوں پڑوں، کیونکہ کل تو کوئی چیز ہی نہیں، اس کا ابھی وجود ہی نہیں۔ اے انسان، آج کا دن خوش بختی، خوش نصیبی کی لغت میں سب سے اچھا کلمہ ہے۔ اس کا خیال کرنے والا ہی زندگی کی رعنائیوں اور خوبصورتیوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اللہ کا حکم ہو کر رہے گا، اس کی جلدی نہ مچاؤ، اس لیے مستقبل کو آنے دیجیے، مستقبل کے بارے میں اندازے نہ لگائیں، وضع حمل اپنے وقت پر ہی ہوگا۔ جلدی کیوں چاہتے ہیں؟ پھل کو پکنے سے پہلے کیوں توڑنا چاہتے ہیں؟ کل ایک چھپی ہوئی چیز ہے جس کا ابھی نہ وجود ہے، نہ کوئی مزہ، نہ رنگ، تو ہم اس کی مصیبتوں، آرزوؤں اور توقعات، جو حادثے ہو سکتے ہیں، جو واقعات ہو سکتے ہیں، ان کے بارے میں سوچ سوچ کر اپنے کو ہلاک کیوں کریں، جبکہ ابھی ہمیں معلوم ہی نہیں کہ وہ آئے گا بھی یا نہیں، اور خوش کر دینے والا ہوگا یا نہیں۔ اہم یہ ہے کہ وہ ابھی عالم غیب میں ہے، عالم وجود میں نہیں آیا، تو ہم پہلے ہی اس کو پانے کی کوشش کیوں کریں، جبکہ ممکن ہے کہ ہم اس تک پہنچیں یا نہ پہنچیں۔ مستقبل کے بارے میں ذہنی لڑائی لڑنا، غیب کی کتاب کھول کر اس میں ہو سکنے والی پریشانیوں پر کراہنا اور چیخنا شریعت میں اس لیے ناپسندیدہ ہے
کہ یہ خواہشات کا کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، اور عقلی طور پر اس لیے برا ہے کہ وہ سائے سے کشتی لڑنا ہے۔ بہت سے لوگ دنیا کے مستقبل کو تاریک، بھوک، پیاس، بیماریوں اور مصیبتوں سے بھرا سمجھتے ہیں۔ یہ سب شیطانی وسوسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، شیطان تمہیں غریبی اور بھوک کا خوف دلاتا ہے اور برائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ سوچ کر روتے ہیں کہ کل وہ بھوکے رہیں گے، 1 سال بعد بیمار ہو جائیں گے اور 100 سال بعد دنیا ہی ختم ہو جائے گی۔ حالانکہ جب عمر دوسرے کے اختیار میں ہے تو پھر وہ انہونی کے بارے میں کیوں سوچے، جبکہ نہیں معلوم کہ کب مرے گا۔ غیر موجود چیز کے سلسلے میں بے چین کیوں رہے؟ کل کو آنے دیجیے، اس کی خبروں اور یلغاروں کے سلسلے میں پوچھ تاچھ مت کیجیے۔ آپ کو آج سے فرصت کہاں ہے؟ بڑے تعجب کی بات ہے کہ لوگ کل کی فکروں کو نقد لے رہے ہیں۔ کس دن اسے ادا کریں گے؟ اس دن جس کا سورج بھی ابھی نہیں نکلا۔ لہٰذا لمبی امیدوں سے دور رہیں، لوگوں کی ناراضگی سے فکر مند نہ ہو۔ لوگ آپ پر اسی لیے تو ناراض ہوتے ہیں کہ آپ علم، صلاحیت، اخلاق یا مال میں ان سے بڑھ گئے ہیں۔ وہ آپ کو معاف کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کی صلاحیتیں ختم نہ ہو جائیں اور اللہ کی نعمتیں چھن نہ جائیں، آپ ساری اچھائیوں اور خوبیوں سے تہے دامن نہ ہو جائیں، پلید اور گندے ذہن، بیکار اور صفر ہو کر نہ رہ جائیں۔ یہی وہ چاہتے ہیں۔ لہٰذا آپ کو ان کی بے جا تنقید، ناروا توہین اور آپ کو حقیر سمجھنے کو برداشت کرنا ہوگا، اور پہاڑ کی طرح جم جائیے، ایسی چٹان بن جائیے جس پر اولے پڑتے ہیں اور ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ چٹان اپنی جگہ جمی رہتی ہے۔ اگر آپ نے لوگوں کی تنقیدوں کو اہمیت دی تو آپ کی زندگی کو گندہ کر دینے کی ان کی منہ مانگی مراد پوری ہو جائے گی۔ لہٰذا بہتر طور پر درگزر کیجیے، ان سے بچنے کی کوشش کیجیے اور ان کی باتوں میں نہ آئیے۔ ان کی فضول برائی سے آپ کا درجہ بلند ہوگا۔ پھر جتنا بھی آپ صرف نظر کریں گے، ان کے حال پر چھوڑ دیں گے، تو آپ ان کی تنقیدوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ کہہ دیں کہ تم اپنے غیظ و غضب میں ہی مر جاؤ۔ یہی نہیں بلکہ آپ اپنے فضائل، اپنی اچھائیوں میں اور اضافہ کر کے اپنی خامیوں کو دور کر کے ان کی زبانوں میں تالا ڈال سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے نزدیک آپ تمام عیبوں سے پاک ہو جائیں اور سبھی لوگوں میں قبول ہو جائیں، تو یہ ناممکن کی آرزو ہے اور دور کی امید ہے۔ کوئی آپ کا شکر کرے گا، اس بات کا انتظار نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، انہیں روزی دی کہ اس کا شکر ادا کریں، لیکن اکثر نے عبادت کی تو اللہ کے علاوہ کی، شکر کیا تو غیر اللہ کا۔ مطلب یہ ہے کہ انکار، زیادتی، جفا اور نعمتوں کی ناشکری انسانی فطرت پر غالب ہے۔ لہٰذا آپ کو بالکل حیرانی نہ ہو اگر لوگ آپ کے احسان کو بھول جائیں، بھلائی کا انکار کر دیں، حسن سلوک کو بھول جائیں بلکہ آپ سے دشمنی شروع کر دیں، اور احسان کے بدلے بغض اور حسد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ ناراض نہ ہوئے مگر اس بات پر کہ اللہ اور رسول نے اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دیا تھا۔ دنیا کا کھلا دفتر سامنے ہے، اسے پڑھیے۔ وہ تمام کا تمام اس باپ کا قصہ ہے جس نے بیٹے کو پالا پوسا، کھلایا پلایا، تعلیم اور تربیت دی، اسے سلانے کے لیے خود جاگا، اسے کھلانے کے لیے خود بھوکا رہا، اس کے آرام کے لیے خود تھکا۔ مگر جب یہ بیٹا جوان ہو گیا، طاقتور ہو گیا، تو باپ کے لیے کٹ کھنا جانور ثابت ہوا۔ مذاق اڑانا، نفرت، نافرمانی، کسی چیز میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، عذاب بن کر رہ گیا۔ لہٰذا وہ لوگ جن کے احسانات کم ظرفوں نے بھلا دیے ہوں، وہ بے چین نہ ہوں۔ ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ایسی ہستی کے انعام کے حقدار بنیں گے جس کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے۔ ہمارا مقصد یہ نہیں کہ احسان اور سلوک کرنا چھوڑ دیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ نیکی کر دریا میں ڈال کے عادی ہو جائیں، نعمتوں کی ناشکری پر رنجیدہ اور مایوس نہ ہو، بھلائی کے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا کریں گے تو ہر حال میں کامیاب ہوں گے۔ آپ کو کسی کی ناشکری سے کوئی نقصان نہ ہوگا، آپ احسان کرنے والے ہوں گے، آپ کا ہاتھ اونچا ہوگا
جو نچلے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک مومنین کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، تم سے کسی بدلے اور شکر کی تمنا ہمیں نہیں۔ عام لوگوں میں انکار اور ناشکری کی جبلت کو بہت سے باشعور بھی بھول جاتے ہیں، گویا انہوں نے ناشکروں کے سلسلے میں اللہ کی وحی کی یہ بات نہ سنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے، لیٹے بھی بیٹھے بھی کھڑے بھی، پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ ان حد سے گزرنے والوں کے اعمال کو ان کے لیے اسی طرح خوشنما بنا دیا گیا ہے۔ آپ بے چین نہ ہوں، اگر کسی کم ظرف کو قلم دے دیں جو اس سے آپ ہی کی برائی لکھنے لگے، یا اگر کسی جاہل کو ڈنڈا تھما دیا جس سے اس نے آپ ہی کا سر پھوڑ دیا، تو آدمی کی نفسیات ہی یہی ہے۔ جب یہی سلوک ان کا خدا کے ساتھ ہے تو پھر ہماری اور تمہاری کیا بات ہے؟ دوسروں پر احسان کرنے سے دل کھل جاتا ہے اور زمین آپ کے لیے وسیع کر دی جاتی ہے۔ خیر بھلائی اور نیکی کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے۔ لوگوں پر احسان کرنے والا سب سے پہلے خود اس احسان سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کے دل، اخلاق اور زمین کو سکون اور طمانینت ہوتی ہے۔ دل کھل جاتا ہے، زمین اس پر کھول دی جاتی ہے۔ لہذا جب کوئی رنج اور غم کی بات پیش آئے تو دوسروں کے ساتھ کوئی نیکی کر دیں، کوئی احسان کر دیں، آپ کو سکون اور اطمینان حاصل ہوگا۔ کسی محروم کو دے دیں، کسی مظلوم کی مدد کریں، کسی کو مصیبت سے نکال دیں، کسی بھوکے کو کھلا دیں، کسی مریض کی عیادت کریں، خوشی اور خوش نصیبی آپ پر چھا جائے گی۔ خیر کا کام ایک خوشبو کی مانند ہے، اس کا لانے والا، بیچنے والا اور خریدار سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ نفسیاتی بھلائیاں وہ بابرکت جڑی بوٹیاں ہیں جو نیکوں کے دواخانے میں استعمال کی جاتی ہیں۔ اچھے اخلاق کے بھوکے لوگوں پر مسکراہٹیں لٹا دینا اخلاق کی دنیا میں صدقہ جاریہ شمار ہوتا ہے کہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا بھی صدقہ ہے۔ چہرے کی اداسی اور تاریکی دوسروں کے خلاف اعلان جنگ ہے، جس کے نتیجے کا علم غیب کا علم رکھنے والے ہی کو ہے۔ ایک طوائف نے پیاس سے مر رہے کتے کو پانی کا ایک گھونٹ پلا دیا اور جنت کی حقدار بن گئی، کیونکہ مالک دو جہاں غفور اور رحیم بھی ہے، وہ احسان کرنے والا بھی ہے، احسان سے محبت رکھتا ہے، بے نیاز ہے اور تعریف کے لائق ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو جنہیں بدبختی، بے چینی اور خوف نے جکڑ رکھا ہو، نیکی اور بھلائی کے باغ کی طرف آنا چاہیے۔ دوسروں کی مدد، غمگزاری، اعانت اور خدمت کرنی چاہیے۔ انہیں خوش نصیبی پورے طور پر مل جائے گی۔ وہ کسی کے ساتھ جو بھی احسان کرتا ہے اپنے رب کی خوشنودی کے لیے ہی کرتا ہے، جو یقیناً اس سے خوش ہوگا۔